اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادتو آپس میں گواہی دیا کرو بینکم اپنے درمیان اذا جب حاضرہ جب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو موت جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو آپس میں تمہاری گواہی ہونی چاہیے ہی نہ جب الوصیتی وصیت کرتے وقت اسنانی دو زاوا وہ جو کہ جو عدل والے ہوں منکم تم میں سے دو معتبر شخص جو تم میں سے ہوں دو او اخرانی اور دو من غیرکم اور دو غیروں میں سے ہوں ان اگر تم ہو درب تم جا رہے فی الارض زمین میں اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں فصابتکم پھر پہنچے تمہیں مصیبت جو وقت آ جائے موت کا یحبسونہما تو ان دونوں گواہوں کو من بعد الصلاۃ نماز پڑھنے کے بعد روکو فیقسمان تو وہ قسم کھائیں باللہ اللہ تعالیٰ کی ان ارتبتم اگر تمہیں شک پڑ جائے لا نشتری کہ ہم خریدیں گے بھی ہی ان سے سمنن کوئی چیز کم قیمت پر سمنن قیمت پر تو وہ قسم کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال یا کوئی چیز والو اگر کانا ہے ذا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ولا اور نہ تک اور تم نہیں چھپاؤ گے شہادت للہ اللہ کی گواہی کو تم نہیں چھپاؤ گے انا بے شک اذا لمن الآثمین اگر ایسا کریں گے تو بے شک تم کیا ہے آثمین گناہ گاروں میں سے ہوگے گناہ گار شمار ہوگے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو دو معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے اور اگر اس وقت مسلمان نہ مل سکیں تو دو غیر مسلمانوں کو بلا کر ہی اس کی وصیت کر دے اور جب دو وصیت کرنے والے اس کے گھر پہنچیں اور وارثوں کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیتوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی اور وصیت کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے کیونکہ وارث اس صورت میں مدعی تھے لیکن ان کے پاس ان وصیتوں کے خلاف گواہ موجود نہ تھے اس لیے وصیت کرنے والا تھا جو منکر تھے ان سے قسم لی گئی لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے دو آدمی قسم اٹھائیں کہ پہلے وصیوں کا بیان غلط تھا اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے وہ خاص واقعہ جس کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے ان کے ذکر سے مزید وضاحت ہو جائے گی اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ہمراہ ملک شام میں نجات کی غرض سے گئے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنا سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے وہ ان کو پسند آیا اور اسے نکال لیا۔ مدینہ واپس پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی۔ جب سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا گیا تو پیالہ مفقود تھا پیالہ نہ تھا۔ ان سے دریافت کیا انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی۔ کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا
اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ پھر مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا گیا۔ اس کے بعض فقہا نے بوقت ضرورت غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے لیے جائز رکھی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک ذمی کے لیے شہادت دے سکتا ہے لیکن مسلمان کے لیے نہیں دے سکتا۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد جائز ہے لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد بہتر ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کا اجماع زیادہ ہوتا ہے۔ شہادت لینے کی ضرورت تب ہوگی جب وارثوں کو شک ہو، ورنہ نہ مقدمہ ہوگا نہ شہادت و قسم کی ضرورت ہوگی۔